قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ آپ فرما دیجئے، آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کرو۔ یعنی جب انہوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو اس کا جواب ارشاد فرمایا قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، تو آپ کہیے قُلِ الْعَفْوَ، جو چیز ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو، اور ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے اس کو خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، آپ کہیے کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند آیات پیچھے چلے جائیں تو تب بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، جس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہ جو پوچھتے ہو کہ کیا خرچ کریں، یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کس کس پر خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں، جس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ آپ کہیے کہ تم ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، وَالْأَقْرَبِينَ، اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں پر خرچ کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں پر خرچ کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ تو جو بھی اچھی چیز خرچ کرو گے تو وہ ان کا حق ہے، اور جو بھی تم نیک کام کرو گے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی اچھا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، بے شک اللہ کو اس کا علم ہے جو بھی تم اچھا کام کر رہے ہو۔ اب اللہ پاک نے پھر ان کا وہی سوال دہرایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چند آیات، اس کے بعد پھر جہاد کا ذکر شروع ہو گیا، جہاد کی آیات کہ جہاد کے متعلق یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پھر حرمت والے مہینوں کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ پیچھے ہم سارا قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ، اب پھر ان کے اسی سوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا جن سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتی ہیں کیا خرچ کریں۔ جی آپ فرمائیے قُلِ الْعَفْوَ، ضرورت سے زائد جو بھی چیز ہے اس کو اس میں سے خرچ کرو۔ اس آیت کا حصہ اول تھا، اس میں ہم نے کل شراب اور جوئے کے متعلق پڑھا تھا کہ شراب اور جوا جن سے ان دونوں کے اندر اللہ نے گناہ رکھا ہے، اس میں گناہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شراب اور جوئے سے روحانی اور جسمانی دونوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، شراب سے بھی اور جوئے سے بھی۔ اور شراب کے اوپر جو پیسہ خرچ کرتے ہو، جوئے کے ذریعے جو پیسہ ہارتے ہو، جو پیسہ خرچ کرتے ہو، اس کی مذمت فرمائی گئی تھی اور اس کو حرام قرار دیا گیا تھا، اور اس کے متعلق پھر جتنی احادیث تھیں اس کا کل بیان ہوا تھا۔ اچھا، اب پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر کس چیز میں پیسہ خرچ کرنا اچھی بات ہے، پیسہ کن چیزوں پر خرچ کیا جائے۔
اور کس طرح خرچ کیا جائے۔ اب پہلے تو اللہ پاک نے اس کا وہ جواب دے دیا کہ ماں باپ کے اوپر سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو، ماں باپ کے بعد آپ کے بیوی بچے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو اور مسافروں پر خرچ کرو۔ تو اب اس کا جواب دوسرے انداز میں دیا جا رہا ہے کہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو خرچ ایسے کرو کہ ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں جن سے۔ اب چونکہ جہاد کا ذکر چل رہا ہے سارا جن سے، اور جہاد جو ہے یہ اس جہاد کا جو جہاد کے لوازمات کے اندر جو سب سے بڑا ستون ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ مالی طور پر جہاد میں ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی ہے، مال کی، پیسوں کی، چیزوں کی خرید و فروخت کی، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس سوال کو پھر دہرایا کہ کیا چیز خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے اس کو خرچ کرو، اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ امام طبرانی اور امام بہقی جو ہیں وہ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ جو چیز اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے سے بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے۔ جو چیز اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے سے بچ جائے اس کو کہاں خرچ کر دیا جائے؟ اللہ کے راستے میں، اس میں سے خرچ کیا جائے۔ اچھا، امام بخاری، امام نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، مگر یہاں ایک مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے؟ کیا یہی تقویٰ ہے؟ کیا یہی اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کا جو حصہ ہے وہ ماں باپ کو نہ دے، ماں باپ کی خدمت نہ کرے، بیوی کا جو حق ہے وہ بیوی کو نہ دے، اولاد کا جو حق ہے وہ اولاد کو نہ دے؟ بیوی اور بچے گھر میں بھوک سے بلک رہے ہیں اور جو گھر کا مال ہے وہ باہر جا کر اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے صدقہ اور خیرات کرنے پر آ جاؤ کہ خود بدحالی میں چلے جاؤ اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے شروع کر دو اور بھیک مانگنا شروع کر دو۔ ایسا نہیں ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے، برقرار رہے۔ خوشحالی جو انسی ہے، اوپر والا ہاتھ جو ہے یہ نچلے والے ہاتھ سے اچھا ہے، یعنی سارا مال صدقہ نہ کرو کہ اس کے بعد بھیک مانگتے پھرو، کہ تم سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو اور اب تم بھیک مانگو گے۔ اب تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم نے تو سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو اب بیوی کا حق کہاں سے دو گے، اولاد کا حق کہاں سے دو گے، بیٹی کا حق کہاں سے دو گے؟ ان کی تعلیم کا خرچہ ہے، ان کے کھانے کا خرچہ ہے، ان کے پینے کا خرچہ ہے، ان کے کپڑے پہننے کا خرچہ ہے، ان کی دوا دارو کا خرچہ ہے، اور چیزوں کے بے شمار خرچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کی ابتدا جو ہے وہ اپنے اہل و عیال سے کرو،
خرچ کرو، اپنے اہل و عیال سے کرو، وہ بھی تو عبادت ہی ہے نا، اپنے اہل و عیال سے کرو۔ ورنہ بیوی کہے گی یا تو مجھے خرچہ دو یا مجھے طلاق دو، دونوں میں سے ایک چیز۔ جو گھر میں آپ نے خادم رکھا ہے وہ کہے گا کہ یا تو مجھے کھانا دو یا مجھ سے کام لے لو۔ آپ تو سارا کچھ باہر راہ خدا میں دے چکی ہیں، تو اس کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے آپ، جس کو آپ نے گھر پہ رکھا ہوا ہے؟ بیوی کو کہاں سے آپ خرچہ دیں گے؟ بیٹا کہے گا کہ مجھے کھلاؤ، مجھے کس پر چھوڑتی ہو؟ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن جریر اور بے شمار محدثین نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے نفس پر خرچ کرو، اپنے پر خرچ کرو پہلے۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 دینار ہے، یا فرمایا اپنے پر پہلے خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے اس کو خیال ہو کہ حضور فرمائیں جاؤ جا کر کسی فقیر کو دے دو۔ فرمایا اپنے نفس پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ کہنے لگا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرو۔ کہنے لگا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ فرمانے لگے گھر میں جو خادم یا نوکر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کے خرچ کرنے کے متعلق اب بہتر جانتے ہو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 دینار ہے، میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کہاں خرچ کروں؟ اور میں اپنے نفس پہ خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو۔ میرے پاس 1 اور دینار ہے، فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 اور دینار ہے، فرمایا اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 1 اور دینار ہے، اپنے خادم یا نوکر کے اوپر خرچ کرو۔ میرے پاس 1 اور دینار ہے، 5واں دینار۔ اب اس کے متعلق تم جانتے ہو، جہاں خرچ کرنے کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص انڈے کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا لے کر آیا، انڈے کے برابر سونے کا ایک ٹکڑا لے کر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ مجھے ایک کسی مائن سے ملا ہے، کسی کان سے، میں وہاں سے لے کر آیا، میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو لے لیجئے، آپ اس کو لے لیں، میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انداز ہے صحابہ کرام کی، ان لوگوں کی انداز ہے، یہی ایک سونے کا ٹکڑا ہے اور وہ بھی آپ کے لیے میں لے آیا ہوں، میں اس کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، اس نے دوبارہ پیچھے سے آ کر عرض کیا، یعنی حضور نے اس سے اعراض کیا، حضور نے توجہ دوسری طرف کر لی، اس سے پیچھے ہو گئے کہ چلو، اس نے کہا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔
رکھ لے اپنے پاس، رکھے گھر کے لیے خرچ کرے. اس نے دوبارہ سے نہ پیچھے سے آیا اور پھر اس نے آ کر نہ دوبارہ سے عرض کیا، آپ نے وہ سونے کا جو انڈے کے برابر ٹکڑا تھا وہ پکڑا اور غصے اور غضب کی حالت میں اتنے زور سے اس کو مارا کہ اگر وہ اس کو لگ جاتا تو اس روایت کے اندر ہے کہ یا تو اس کو بہت سخت چوٹ لگتی یا اس کی آنکھ نکل جاتی، اگر آنکھ میں لگ جاتا، اتنے زور سے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنا کل مال لے کر میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے، پھر وہ بیٹھ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا بعد میں. اگر سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو بعد میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. تو بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی رہے، اور خرچ کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو. اس کا کرکس آف دا کوسچن یہ ہے کہ یہ جو احادیث میں نے 3-4 آپ کے سامنے بیان کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں، کہ ان سے یہ واضح ہو گیا کہ اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ کل مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شرعاً اچھی بات نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے اس طرح آپ خرچ کر دیں جو ان سے. تو اگر ہر شخص پر یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ اگر ہر شخص کے اوپر یہ لازم ہوتا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد چیز جو ہے وہ خدا کی راستے میں دے دے، اگر ہر شخص پر یہ لازم ہوتا کہ وہ اپنی ہر چیز جو بھی ضرورت سے زائد ہے ہر چیز اللہ کے راستے میں دے دے، تو مجھے بتائیں پھر کیا دنیا میں کوئی صاحب نصاب ہوتا؟ بتائیں دنیا میں کوئی صاحب نصاب ہوتا؟ پھر تو جب کوئی دنیا میں صاحب نصاب ہی نہ ہوتا تو پھر زکوٰۃ کا نظام کہاں سے چلتا؟ زکوٰۃ کے جو قوانین قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ان کی ضرورت کیا تھی؟ پھر دنیا میں کوئی صاحب نصاب نہ ہوتا اور کسی شخص کا بھی نصاب پر 1 سال نہ گزرتا. تو پھر زکوٰۃ کا جو قرآن میں جو زکوٰۃ کو فرض کیا گیا جی وہ تو پھر بالکل لغو اور ایک بے فائدہ سی چیز ہو جاتی. پھر زکوٰۃ کو فرض کیوں کیا؟ پھر زکوٰۃ کو فرض ہی نہ کیا جاتا. جب ضرورت سے زیادہ مال سارا صدقہ کر دیا تو کوئی صاحب نصاب ہی نہیں. تو جب کوئی صاحب نصاب ہی نہیں تو پھر قرآن اور حدیث میں جو زکوٰۃ کو فرض کیا گیا اور اس کے جو قوانین بیان کیے گئے ان کی کوئی ضرورت تھی؟ ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ایک دلیل ہے اور بہت بڑی دلیل ہے. اچھا پھر کیا کسی شخص پر قربانی واجب ہوتی؟ کسی شخص پر بھی قربانی واجب نہ ہوتی. اور اگر ایسی بات ہوتی تو پھر کیا کسی کے پر حج فرض ہوتا؟ بتائیے. حج تو صاحب نصاب پر فرض ہے اور جب وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں سے حج کرے گا؟ کیونکہ اس نے تو ضرورت سے زائد سارا مال صدقہ کر دیا. کیا زکوٰۃ فرض ہوتی؟ زکوٰۃ فرض بھی کر بھی نہیں تو زکوٰۃ جب وہ صاحب نصاب ہی نہیں تو زکوٰۃ دے گا کہاں سے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جو کسی کو زکوٰۃ دے سکتا. جو کروڑوں لاکھوں غرباء مساکین یتیموں کی جو مدد کی جاتی ہے کیا وہ ہو سکتی تھی؟ پھر
کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ صدقہ فطر ہوتا۔ تو پھر جو قربانی کے جو سارے مسائل اور حج کے جو سارے مسائل قرآن حدیث اور فقہ میں بیان ہوئے، ان سب کی ضرورت ہوتی؟ وہ جو ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی کوئی ضرورت تھی؟ ان کی بھی کوئی ضرورت نہ ہوتی جی، کیونکہ جب مال جمع کرنا شرعاً جائز ہی نہیں تو پھر ان کے احکام کے کیا معنی؟ تو پھر نہ حج فرض ہوتا، نہ قربانی فرض ہوتی، اور نہ زکوٰۃ فرض ہوتی، اور اگر فرض ہوتی تو کوئی دینے والا ہی نہ ہوتا، کوئی دینے والا نہ ہوتا۔ اور اسی طرح اور بے شمار احکامات ایسی ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا بھی غلط ہوتا، بلکہ الٹا چور مالک سے پوچھتا کہ تم نے اتنا مال جمع ہی کیوں نہیں کیا جس کو میں چرا سکتا، جو چرایا جا سکے۔ کسی کے پاس مال ہی نہ ہوتا تو چور چوری کہاں پر کرتا؟ ہاتھ کاٹنے کے احکامات وہ کہاں پر بیان ہوتے جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کی دوسرے حصے میں یہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہیے کہ جو چیز جو ضرورت سے زائد ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات تم پر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم تدبر کرو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔